السلام علیکم ناظرین۔ خلیفہ ہارون الرشید دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوبدار نے صدا دی، علی جا ایک مچھلی فروش باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا اور کہنے لگا، علی جا میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہارون نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگے، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ لایا ہے، اسے 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم انعام میں دی جائے، اس طرح تو بہت سے لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی کہ آپ اس سے پوچھیں یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر نر کہے تو کہہ دینا نر ہمیں پسند نہیں، اور اگر مادہ کہے تو کہنا وہ ہم لیں گے نہیں، اسی طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور آپ کو رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون کو زبیدہ کی یہ تجویز پسند آئی، مگر بہلول یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے کہا کہ یہ مچھلی فروش بڑی محبت سے مچھلی لے کر آیا ہے، یہ اچھا نہیں کہ آپ ملکہ کی باتوں میں آ کر اسے نامراد لوٹا دیں۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا کہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ تو وہ بولا، علی جا یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو مخنث ہے۔ ہارون یہ جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیے، اہل درباری بھی ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری حاضر دماغی نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے، درباری خزانے سے اسے 4000 درہم انعام دیے جائیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا، تو وہ اسے جھک کر اٹھانے لگا تو زبیدہ نے پھر بادشاہ کے کان میں کہا کہ دیکھا علی جا یہ کتنا لالچی انسان ہے، ایک درہم ہی زمین پر گرا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ باقی تو سب اسی کے پاس ہی ہے نا، کیا خبر کوئی اور ضرورت مند یہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات پھر کھٹکی تو کہنے لگا، اس مچھلی فروش کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو بہلول نے بھی زبیدہ کی بات سن لی تھی، اس نے کہا، علی جا ملکہ کے کہنے پر مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دے۔ مگر ہارون نے بات انسنی کر دی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بڑی ناگوار گزری ہے کہ تیرے پاس 4000 درہم تھے، مگر پھر بھی جو درہم نیچے گرا اسے بھی نہ چھوڑا تو نے، شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی ضرورت مند اٹھا لیتا۔ سیاد بولا، علی جا میں پست فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرتا ہوں، میں نے وہ درہم اس لیے اٹھایا ہے کہ اس کی ایک طرف تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف آپ کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر گرا رہے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے۔ مچھلی فروش کی حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، اس شکاری نے بہت عمدہ جواب دیا ہے۔ ہارون نے خزانچی سے کہا کہ اسے 4000 درہم اور دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش درہم لے کر چلا گیا تو بہلول نے کہا، علی جا میں کہتا نہ تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکیں، اب وہ 4 کے بجائے 8000 درہم لے کر گیا ہے۔ ہارون یہ سن کر ہنس پڑا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔